سورہ حجر کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ حجر کی پہلی آیت 13ویں سپارے کی آخری آیت ہے، اور اس کے فوراً بعد 14واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ربما جو 14واں سپارہ ہے، تو اس صورت مبارکہ میں 99 آیات ہیں، 99، اور 6 رکوع ہیں، اور الحمدللہ مفسرین کرام نے تو اس سے زیادہ تفصیل بیان کی ہے ہر صورت کے بارے میں، یعنی ہر صورت میں کتنے کلمات آئے ہیں، کتنے حروف آئے ہیں، یہ بھی بیان کیا ہے۔ تو اس صورت کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ 99 آیت اور 654 کلمات ہیں، اور 2760 حرف ہیں۔ یہ ساری کی ساری گنتی الحمدللہ ہر صورت کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بلکہ اس آیت طیبہ کا نام کی وجہ تسمیہ میں بیان کر دوں، حجر اس کا نام ہے، حجر، اور یہ لفظ اسی صورت کے ایک آیت طیبہ میں آیا۔ اور حجر سے کیا مراد ہے، تو اس کا لغوی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کا معنی بتایا۔ لفظی معنی تو اس کا معنی منع کرنا، کسی چیز کو روکنا، اور عقل کو بھی حجر کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا عقل کے لیے، ذی حجر کا لفظ آیا۔ تو عقل بھی چونکہ نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے، تو اس لیے اس کا نام یہ حجر ہے، روکنے والی ہے۔ اور یہاں پر یہ لفظ قوم ثمود کے گھروں کے لیے استعمال ہوا۔ قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے لیے اونٹنی کا معجزہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کے رہتے تھے، اور ان کے گھر نہایت ہی مضبوط قسم کے ہوا کرتے تھے۔ پہاڑوں کے اندر ان کو کھودتے تھے، غار بناتے تھے، اور غار بنا کے اس میں کمرے بناتے تھے، ہر چیز بناتے تھے۔ نہایت خوبصورت ان کے گھر تھے، اور بڑے ہی مضبوط قسم کے گھر تھے۔ ایک پہاڑ پہ کئی کئی گھر ہوتے تھے، تو جتنے پہاڑ ہوتے تھے اسی اعتبار سے گھر ہوتے تھے پہاڑیوں کے اندر، اور بڑا فخر تھا ان لوگوں کو اپنے گھروں پر، کیونکہ ان کے پہاڑ، ان کے گھر ان کو موسم کی سختیوں سے بچاتے تھے، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ان کے گھر جو ہے ہر مصیبت و بلا سے ان کو بچا لیں گے، دشمنوں سے تو بچا لیں گے، عذاب الہی سے بھی بچا لیں گے، کیونکہ عذاب آئے گا تو ہم گھروں میں گھس جائیں گے، اور یہ پہاڑ تو اتنے مضبوط ہیں تو یہ تو ٹوٹیں گے بھی نہیں۔ تو ان کے اپنے گھروں کو بھی حجر کہتے تھے، یعنی روکنے والے، عذاب کو بھی روک لیں گے۔ لیکن ان کو اللہ کی طاقتوں کا اندازہ نہیں تھا، تو ان لوگوں کو مارنے کے لیے ان کے گھروں کو بھی نہیں توڑنا پڑا، صرف جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے ایک زور سے چیخ ماری، تو آپ کی آواز کی فریکوینسی سے ان سب کے دل پھٹ گئے، یہ اپنے گھروں میں ہی رہے، اور ان کے گھر ان کی قبریں بن گئی۔ اب دیکھیے کیسا زبردست طریقہ عذاب دینے کا، کسی کو مارنے کا، کہ کچھ بھی نہیں کیا، صرف آواز کی فریکوینسی سے ان کے دل پھاڑ دیے۔ کیونکہ آواز کی فریکوینسی تو آپ سمجھتے ہیں کتنی یعنی کتنی خطرناک بھی ہوتی ہے۔ یعنی جہاز جب گزرتے ہیں اور اپنی آواز کھول لیتے ہیں جنگی جہاز، تو یہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اس کی آواز کی فریکوینسی کی وجہ سے۔ تو دل تو پھر بھی نرم و نازک ہے، اور وہ بھی جبریل علیہ السلام کی آواز تھی۔
تو ان کے گھروں کو بھی یہ لوگ ہجر کہتے تھے، اور ان کے گھر ان کے لیے قبر بن گئے۔ ان کی اس وادی کے بیچ میں، پہاڑیوں کے بیچ میں وہ کنواں تھا جہاں پہ سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی، یہاں سے آتی تھی وہاں سے جاتی تھی، اور بھی ان کے کئی کنویں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو یہ وادی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں ایک وادی القریٰ ہے، وہاں پہ پڑتی ہے قوم سمود کی جگہ۔ ان کے آثار آج تک باقی ہیں، موجود ہیں ان کے آثار۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں سے جلدی سے گزرو، اور وہاں پہ جانے سے ہی منع فرمایا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں دوبارہ سے۔ تو جب یہاں سے گزرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب کی جگہ ہے اور یہاں سے جلدی گزر جاؤ، اور کھانے پکانے کے لیے، آٹا گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، تو لوگوں نے عام کنویں سے پانی لے لیا تھا ان کے سمود کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا کہ یہ پانی استعمال نہ کرو کہ یہاں پہ عذاب نازل ہوا ہے، تو جو آٹا گوندا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، اور کہا کہ اس کنویں سے پانی دو جہاں سے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ میں سے کوئی شخص غار میں گیا تو وہاں پہ اس کو انگوٹھی نظر آئی انہی لوگوں کی، تو وہ انگوٹھی اٹھا کے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو کہا کہ اس کو پھینک دو کہ یہ عذاب والے لوگوں کی ہے۔ تو جس قوم پہ عذاب آ چکا ہو تو اس میں وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے گزرنے کا حکم دیا، وہاں پہ ٹھہرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہیں وہ عذاب تم پر نہ آ جائے۔ تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو عذاب آیا وہ ختم نہیں ہوا، وہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہاں پہ جلدی گزرنے کا حکم دیا گیا۔ تو چونکہ قوم سمود کا اس میں ذکر ہے اس صورت میں، تو اس لیے ان کے گھروں کا بھی ذکر آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذکر ہے، اور اسی طرح کفار کا جو رویہ ہے اس رویے کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، جنات کی پیدائش کا ذکر ہے، بہت سارے مضامین اس صورت میں بیان کیا گیا۔ شیطان کی حرکتوں کا ذکر ہے، انسان کی سربلندی کا ذکر کیا گیا ہے، جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آیات آئیں گی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم لوگ اس قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کے معنی اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔